السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ گمراہی کی اصل وجہ اندھی تقلید ہے۔ یہ سارے ہی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اماموں کی جو فقہ کے امام ہیں کوئی ان کی تقلید کرتا ہے، قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتا، جو انہوں نے کہہ دیا بس اسی کی پیروی کرتے ہیں، اور کوئی اپنے جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کی تقلید کرتا ہے، وہ بھی چاہے ان کے اس مولوی نے قرآن کے خلاف کہا ہے تو اسی کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کھول کر دکھاؤ نہیں مانتے۔ اس کو سب نے کہا ہے کہ یہ ہے اندھی تقلید، اسی کی وجہ سے گمراہی ہے۔ جس کا بھی قول ہو، چاہے کسی فرقے کا بڑے سے بڑا مولوی اس فرقے کا بانی ہو، چاہے ابو حنیفہ ہو، چاہے شافعی، مالک، احمد، بخاری صاحب، مسلم، یعنی جتنے بھی یہ امام جن کو کہتے ہیں، بھائی وہ کچھ بھی ہو لیکن اس کو دیکھنا تو یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں کیا قرآن پاک کے مطابق ہے۔ یہ نہیں دیکھتے، اس لیے سب کہتے ہیں کہ یہ اندھی تقلید لوگ کرتے ہیں، اپنے اپنے فرقے کی تقلید کرتے ہیں، اپنے بڑے مولوی کی پیروی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید۔ لیکن بھئی آنکھوں والی تقلید بھی تو ہوگی۔ یہ تو سب بتاتے ہیں کہ یہ بھی گمراہی ہے وہ بھی گمراہی ہے، لیکن ہدایت کوئی بھی نہیں بتاتا کہ ہدایت کیا ہے۔ دیکھیں یہ اس اندھی تقلید کو چھوڑیں، آپ کہہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان مقبول ہے، لیکن اس کی پرکھ پہچان کیسے کریں گے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے بھی کہ نہیں؟ کیونکہ من گھڑت احادیث سب قائل ہیں اس کے کہ بہت ہیں، بہت من گھڑت حدیثیں ہیں، اور کوئی آدھی حدیثیں فرقوں کے مولویوں نے بیان کی ہیں جس سے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا صحیح ہے غلط ہے، وہ مکمل بیان نہیں کرتے۔ جس طرح میں ایک دو احادیث کا حوالہ دیتا ہوں، بہت مشہور ہیں، سب اس کو مانتے ہیں۔ جس طرح یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مائی آئی، وہ زنا کی مرتکب تھی، حاملہ تھی، تو اس نے آ کر عرض کیا کہ امیر المومنین مجھے سزا دے دو کیونکہ میں زنا کی مرتکب ہوئی ہوں، یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ ولد الزنا ہے۔ تو آپ نے بلایا اس کو، جلاد کو، بولا بھی اس کو کوڑے مار دو، 100 کوڑے مارو اس کو، کیونکہ وہ کنواری تھی، اس نے زنا کیا تھا۔ تو علی علیہ السلام پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ اے عمر یہ مائی کا تو قصور ہے، اس عورت کا تو قصور ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، لیکن جب اس کو کوڑے ماریں گے یہ مر جائے گی تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو وہ تو آپ کے ذمہ قتل لگ جائے گا کہ اس نے تو کوئی قصور نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ٹائم یہ فرمایا کہ آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بس اتنا ہی بیان کرتے ہیں اور سب خوش ہو جاتے ہیں کہ واقعی دیکھیں علی علیہ السلام کی فراست، ان کا علم، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے، سب سے بڑھ کر علی بہترین قاضی ہے۔ باقیوں کے بارے میں فرمایا کہ جو بھی قاضی مقرر ہوا ایسے سمجھے کہ وہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ غلط فیصلے بھی ہوں گے۔ اب اس فیصلے کو سارے سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی تصدیق کر دی، علی علیہ السلام نے بھی تصدیق کر دی کہ اس مائی کا تو قصور ہے، اس بچے کا تو قصور نہیں، اس لیے اس کو بچہ جننے تک مہلت دی جائے۔ بھائی یہ دیکھیں یک طرفہ تو ڈگری نہیں ہوتی، اب مائی نے اکیلی نے تو یہ کام نہیں کر لیا تھا، تو یہ نہ علی علیہ السلام نے پوچھا نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مائی دوسرا کون تیرے ساتھ ملوث ہے اس جرم میں، اس کو بھی تو اتنی سزا ہونی تھی، وہ بھی اگر کنوارا تھا تو اس کو بھی 100 کوڑے لگنے تھے، اگر شادی شدہ تھا تو سنگسار ہونا تھا، رجم کرنا تھا، اس کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔
اور سب اس پر واہ واہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنا اچھا فیصلہ ہو گیا، اور یہ شیعہ سنی سب فرقے اس کو بیان کرتے ہیں۔ میرا بھائی اس کا بھی تو پوچھنا تھا، اس کو سزا دینی تھی، اس نے تو بچہ جاننا ہے، وہ جو آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا اس نے تو بچہ نہیں جاننا، اس کو کیوں مہلت دے دی، بلکہ چھٹی دے دی، اس کا ذکر ہی نہیں کہ اس کو کیا کیا، اس کو سزا دی نہیں دی۔ اس طرح کی ادھوری حدیثیں، اس سے کیا مطلب لیں گے آپ؟ کیا صرف عورت کو، یا جو آ کر کہہ دے اس عورت ہے یا مرد ہے بس اس کو سزا دینی ہے، جو دوسرا اس کا ساتھی ہے جو اس گناہ میں ملوث ہے اس کو سزا نہیں ہوگی؟ اسی طرح ایک دوسری حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی اور ایک یہودی حاضر ہوتے ہیں، ان کا کوئی لین دین کا جھگڑا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، کہا کہ بھی یہ یہودی سچا ہے، وہ مسلمان سے کہا، صحابی سے کہا کہ اس کی رقم واپس کرو۔ تو وہ چلے گئے دونوں، باہر جا کر وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ عام ہے، یہ عام بیان ہوتی ہے حدیث۔ تو وہ اب یہودی گھبرانے لگا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ شاید مجھے قتل کر دیں گے کہ میں یہودی ہوں، اور یہ صحابی کا ساتھ دیں گے۔ تو جب وہ مسلمان نے کہا کہ نہیں، صحابی نے کہا کہ نہیں، بس ان سے فیصلہ کروانا ہے، دونوں پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو مسلمان صحابی جو تھا وہ بات کرنے لگا، تو وہ یہودی کہنے لگا اے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ بھئی میری بات سن لے، پہلے ہم دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تھے، تو انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہودی سچا ہے۔ تو یہ مسلمان جو ہے آپ کا یہ نہیں مانتا، کہتا ہے میں یہ فیصلہ نہیں مانتا، حضرت عمر سے فیصلہ کروانا ہے، اب آپ فیصلہ فرما دیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی صحابی کی، مسلمان کی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ منظور نہیں، تو پھر عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ اب یہاں تک کہ بخاری نے لکھا ہے، یہاں تک کہ سب بیان کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ حضرت عمر نے دیکھیں کیسا عدل کیا۔ وہ منافق تھا جو نبی کے فیصلے کا انکار کرے، وہ منافق ہوتا ہے، تو جو اسلام سے پھرے اس کے لیے یہی سزا ہے کہ اس کو جان سے مار دو، قتل کر دو۔ تو اب بھی وہ تو واجب القتل تھا، اس کو قتل کر دیا، تو یہودی کا تو مدعا ہی چٹ کر دیا نا۔ اب یہودی کو پیسے مل گئے، یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں، نہ کسی نے بیان کیا۔ میرا بھائی اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ تو پھر حضرت عمر نے بھی نہیں مانا۔ یہ کیسا یہ الزام لگاتے ہیں، صحابہ پہ بھی الزام، توہین کرتے ہیں صحابہ کی کہ آپ نے قتل کر کے، وہ تو پھر آدمی مر گیا، اب وہ یہودی تو کسی کے پاس کیس بھی نہیں لے جا سکتا، کس کے اوپر کیس کرے؟ وہ تو اس کا تو مدعا ہی چٹ ہو گیا نا کہ وہ آدمی جو تھا وہ مارا گیا۔ اب کس کو جا کے کہے کہ جی فلاں آدمی نے میرے پیسے دینے ہیں، مجھے پیسے لے کے دو؟ میرا بھائی یہ اس طرح کی آدھی حدیثیں، اس سے تو مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا کہ پھر اس کو یہودی کو کون پیسے دے گا۔ اس طرح نہیں ہے، یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب انہوں نے آ کر کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ جو آپ کا مسلمان ہے یہ نہیں مانتا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے پاس سے یہودی کو رقم دی کہ یہ لے بھائی اپنی رقم اور تو جا، اب اس جو واجب القتل ہے، جو منافق ہے، اس کا میں انتظام کرتا ہوں، پھر اس کی گردن ماری ہے۔ اگر اس کو قتل کر دیا، یہودی کو پیسے نہیں دیے، تو اس کے قتل کا یہودی کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کا تو حق مارا گیا۔ اس طرح میرا بھائی آدھی حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں جس سے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ بھئی اس میں انصاف کیا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ تو اس طرح یہ اندھی تقلید تو سارے بیان کرتے ہیں، انجینئر بھی، مفتی بھی، قاضی بھی، سارے بیان کرتے ہیں، حافظ بھی، لیکن آنکھوں والی تقلید بھی تو بتائیں کہ آنکھوں والی تقلید کیا ہے؟ ایسی تقلید جس کو نظر آتا ہے
وہ تقلید اولیاء کرام نے کی، ان کی طرح آپ بھی اللہ کے ولی کی تلاش کریں، پھر اس کی تقلید کریں تو آپ بھی اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ جس طرح دیکھیں مثالیں موجود ہیں کہ غوث اعظم قدس اللہ سر لذیذ جب یہ تعلیم سے فارغ ہو گئے، ظاہرہ تعلیم سے، تو انہوں نے پیر و مرشد تلاش کیے، ابو سعید بن مبارک مخزومی قدس اللہ سر لذیذ سے جا کر بیعت ہو گئے، ان کی تقلید کرتے رہے کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، تو ان کی تقلید کر کے آپ بھی ولایت کو پہنچ گئے۔ اسی طرح خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سر لذیذ، یہ بڑے بڑے نام جو ہیں اولیاء کرام کے، اب دیکھیں نا انہوں نے بھی تقلید کی ہے، لیکن آنکھوں والی تقلید کی ہے، اندھی تقلید نہیں کی۔ انہوں نے سری سکتی قدس اللہ سر لذیذ سے بیعت کی، پھر ان کی پیروی کرتے رہے، تقلید کرتے رہے، ان کے ہر فرمان اور ہر قول و فعل پر عمل کرتے رہے۔ دیکھیں وہ اللہ کے ولی تھے تو خواجہ صاحب بھی ولایت کو پہنچ گئے، اللہ کی معرفت کو پہنچ گئے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز قدس اللہ سر لذیذ دیکھیں، ظاہرہ تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں، پھر پیر و مرشد اللہ کے کامل ولی کی تلاش کرتے ہیں، اور خواجہ عثمان ہرونی قدس اللہ سر لذیذ سے جا کر بیعت ہوتے ہیں، تو وہ قلبی ذکر اور جو بھی قرآن کے مطابق تعلیم تھی وہ کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ بھی خواجہ خواجگان مشہور ہیں، اللہ کی معرفت کو پہنچے، اللہ کی ولایت کو پہنچے، ولی ہو گئے۔ تو یہ آنکھوں والی تقلید بھی تو بھائی بتائیں، اس طرح کتنے اللہ کے ولی ہیں، یہ مولویوں کی تقلید کرتے ہیں، مولویوں نے آپ ہی امام بنائے ہوئے ہیں، آپ ہی مفتی بنائے ہوئے ہیں، تو آپ ہی ان کی سب ایسی تعریفیں کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کے ولی۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے، مشکوٰۃ شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے کسی سے بیعت نہیں کی وہ جہالت کی موت مرے گا۔ تو اب یہ جو جن کو یہ امام کہتے ہیں، امام بخاری، اس نے کس سے بیعت کی ہے؟ کسی سے بیعت نہیں کی، نہ کوئی اللہ کا ولی تلاش کیا۔ اس نے بھی جو اس کے استاد تھے یا جن سے یہ حدیثیں لیں، اس نے بھی ان کی اندھی تقلید کی۔ تو یہ اندھی تقلید کرنے والے ان کو یہ امام کہتے ہیں۔ اب یہ چاروں فقہ کے امام ہیں، انہوں نے کس سے بیعت کی؟ اب وہ دیکھیں میرا بھائی، وہ جہالت کی موت مر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ جس نے کسی سے بیعت نہیں کی، بیعت بھی کامل مرشد سے ہو، کیونکہ یہ جتنے اللہ کے ولی ہوئے ہیں انہوں نے کامل مرشد اللہ کے ولی ان سے بیعت کی تو پھر اللہ کی معرفت کو پہنچے۔ اور اگر یہ کسی مولوی سے بیعت کر بھی لو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ پیر کے لیے سب اللہ کے ولی متفق ہیں کہ پیر کے لیے اللہ کا ولی ہونا شرط ہے، نہ مولوی ہونا شرط ہے، نہ پیر کا باپ بیٹا، نہ کوئی قوم شرط ہے۔ اللہ کا ولی ہوگا تو معرفت کا علم پڑھائے گا اور اپنی قوت ارادی سے نور ایمان مرید کے قلب میں منتقل کرے گا، جو نور بڑھ کر پھر قلب عرش ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اس قلب میں آ جائیں گے۔ تو اس طرح کے کامل مرشد کو تلاش کرنا ہے۔ اور نور ایمان کی تعریف کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ بسینہ اولیاء کرام میں آ رہا ہے۔ جب کوئی بیعت کرتا ہے تو بیعت کا معنی یہ بک جانا، اس کی قیمت ہے نور ایمان۔ اگر تو مرشد اللہ کا ولی ہوگا تو وہ اپنی قوت ارادی سے جب کوئی شخص بیعت کرے گا تو نور ایمان اس کے قلب میں منتقل کر دے گا، جس کی کیفیت وہی ہوگی جو سرکار کی بیعت وحی کے دوران ہوتی تھی۔ اس کو بھی اسی طرح جسم میں محسوس ہوگا جو کچھ سرکار کو محسوس ہوتا تھا وحی کے دوران۔ تو اسی لیے آپ بار بار ہر وحی کو کھول کھول کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح میرا بھائی، اندھی تقلید تو سب بتاتے ہیں، لیکن آنکھوں والی بھی تو بتانی چاہیے، لیکن آنکھوں والی تو وہی بتائے گا جس کی اپنی تقلید آنکھوں والی ہوگی، جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو چکی ہوگی، مرشد کامل نصیب ہو گئے ہوں گے، تو پھر تو وہ بتائے گا کہ بھئی آپ کیا کریں۔ جس طرح اولیاء کرام کی تعلیم ہے تو انہوں نے اللہ کی معرفت کو جب پہنچے ہیں تو پھر اللہ کے راستے کی تبلیغ شروع کی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مبلغ مقرر ہو گئے۔ اس طرح میرا بھائی،
آنکھوں والی تقلید، عیب بیان کرنا، یہ فرقے ہیں سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا صحیح سمجھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ابن ماجہ جلد 2 میں کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سنتین و سب عین فرقتاً، 72 فرقے ہوں گے، کلہ فی النار، سارے جہنمی ہوں گے، دوزخی ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فرقے جو ہیں یہ اپنے مولوی کی تقلید کرتے ہیں جو اس فرقے کا بانی ہے، جس طرح بریلوی احمد رضا کی کرتے ہیں، یہ دیوبندی اشرف علی قاسم نانوتوی کی کرتے ہیں، اہل حدیث وحید الزما کی کرتے ہیں، وہابی جو ہیں وہ عبد الوہاب نجدی کی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر کوئی اپنے فرقے کے جو بانی ہے اس کی تقلید کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے فرقے، کیونکہ فرقے بنتے ہی قرآن و حدیث کے انکار سے ہے، اور حدیثیں بھی وہ جو قرآن سے ٹیلی ہوں، تو جو قرآن سے ٹیلی نہیں ہوتی وہ من گھڑت ہوتی ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی آنکھوں والی تقلید جو ہے وہ گمراہی نہیں ہے، یہ جو اندھی تقلید ہے، کیونکہ جن کی یہ تقلید کرتے ہیں ان کے عمل، قول و فعل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اپنے مطلب کی آدھی آدھی حدیثیں بیان کرتے ہیں، جیسے حدیث کا صحیح مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ تو توہین کرتے ہیں رسالت کی بھی اور صحابہ کرام کی بھی توہین کرتے ہیں۔ تو اس طرح جس طرح بخاری صاحب نے ایک وہ بندروں والی حدیث دوسری جلد میں، بخاری شریف کی دوسری جلد جو اس میں درج کی ہوئی ہے کہ ایک جنگل میں وہ گئے تو ایک بندر کو، جو بندر جو ہیں وہ سنسار کر رہے تھے کیونکہ اس نے زنا کیا تھا۔ اب بھائی دیکھیں، بندر جو ہیں یا جانور کوئی بھی ہیں ان پر کیا زنا ایکٹ لاگو ہوتا ہے؟ کیسی حماقت کی بات ہے۔ اور اس کو سارے کہتے ہیں جی بس بخاری جو ہے یہ قرآن کے بعد، بلکہ قرآن سے افضل کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کی تشریح ہے یہ ساری، تفسیر ہے یہ ساری۔ اب وہ اس کو لکھ رہا ہے اور یہ بھی نہیں لکھ رہا کہ یہ ضعیف ہے یا من گھڑت ہے، بہت صحیح مرفوع حدیث ہے یہ۔ اب دیکھیں اس کی پوری سٹوری ایک دن ایک مولوی صاحب نیٹ پہ بیان کر رہے تھے کہ جی یہ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ وہ اب اس کا پورا نقشہ بتا رہے تھے کہ ایک صحابی جو ہیں ان کا نام لے رہے تھے کہ وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندر جو ہے اپنی بندریا کی جھولی میں اس کے سر رکھ کے سویا ہوا ہے، تو وہ جھاڑی میں چھپ کر دیکھنے لگ گیا کہ اب دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو ایک دوسرا جنگل سے بندر آ گیا، اس نے اس کو اشارہ کیا بندریا کو، تو اس نے آرام سے بندر کا سر اٹھا کے اپنی گود سے نیچے رکھ دیا اور اس بندر کے ساتھ چلی گئی اور انہوں نے زنا کیا۔ پھر بندریا واپس آ گئی، ابھی بھی وہ بندر سویا ہوا تھا، اس نے پھر اس کا سر اٹھا کے اسی طرح گود میں رکھ لیا۔ جب بندر کو جاگ آئی تو ان کی سونگ کہتا ہے بہت تیز ہوتی ہے، وہ سمجھ گیا کہ اس نے منہ کالا کیا ہے، اس نے کوئی کام غلط کر لیا ہے، زنا کر لیا ہے، تو وہ چیخنے لگ گیا۔ سارے جنگل کے بندر اکٹھے ہو گئے، انہوں نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے، تو اس نے ان کو بتایا کہ اس بندریا نے یہ کام کیا ہے۔ تو وہ سارے بندروں نے پوچھا، بندریا کو دڑکا لگایا کہ یہ کس کا کام ہے، تو اس نے جنگل کی طرف اشارہ کر دیا۔ سب بندر ادھر کو بھاگ گئے اور اس بندر کو پکڑ کر لے آئے، اور وہ بھی مان گیا۔ جب اس کو پھر دڑکا دیا تو اس کو درمیان میں کھڑا کیا، چاروں طرف پتھر لے کر بندر کھڑے ہو گئے، اور وہ صحابی کہتا ہے میں نے بھی پتھر مارے اور اس کو رجم کیا۔ اب بھائی دیکھیں یہ کیسی احمقانہ بات ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ بھائی بندروں کے اوپر تو کوئی گناہ ثواب کا ان کے لیے کوئی دین ہے جو نافذ ہوتا ہے ان کے لیے؟ بندروں کے لیے یا کسی بھی جانور، بھیڑ بکریاں ہیں، گائے بھینس ہیں، اونٹ ہیں، کوئی بھی جانور ہیں، چاہے حرام جانور ہیں، گھوڑے گدھے، ان کے لیے کیا قانون ہے کہ بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اور کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ جانوروں کے لیے کوئی دین ہے؟ تو اب اس کو یہ سنسار کروا رہے ہیں بخاری صاحب، اور اس کو ماننے والے ابھی تک بھی سارے کہتے ہیں یہ تو سب سے صحیح کتاب ہی یہ ہے۔ اور پھر اس نے بھی دیکھیں
اب وہ بندر جو جنگل سے اکیلا آیا تھا اور وہ بندریا کو بلا کے لے گیا، اب قصور تو دونوں کا ہے، اور اس بندریا کا پتہ بھی ہے کہ یہ شادی شدہ ہے، کیونکہ کہہ رہا ہے کہ بخاری صاحب کے وہ بندر اس کی گود میں سر رکھ کے سویا ہوا تھا، وہ اس کا ہسبینڈ تھا، اور جو جنگل سے آیا تھا وہ تو پھر کنوارا ہوگا اس کے ساتھ، تو اس کی بندریا نہیں تھی، تو اس کے تو 100 کوڑے لگنے تھے، اس کو سنسار کیسے کر دیا؟ یعنی ایک جھوٹ جو ہے اس میں کتنے جھوٹ اور ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی سب اولیاء کرام کی تلاش کریں میرے بھائی، جب کسی کو اللہ کا ولی مل گیا تو پھر اس کی تقلید کریں، اس سے بیعت کر کے نور ایمان حاصل کریں، آپ کا قلب عرش ہوگا، اللہ آ جائیں گے، پھر اللہ کی معرفت بھی نصیب ہوگی، نمازیں بھی معراج ہوں گی۔ بغیر مرشد کا عمل کے پھر یہ جہنمی فرقے ہیں تو دوزخ آپ کا مقدر ہے۔ اللہ رسول آنکھوں والی تقلید کی سمجھ عطا فرمائیں، بیان کرنے کی بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی سمجھ عطا فرما دیں، توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ اللہ حافظ۔